بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورہ حجر اور سورہ نحل مکمل طور پر بیان ہوئی ہیں۔ سورہ حجر میں 4 اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، کفار کی آرزو کہ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ نمبر 2، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے ذمے لے لی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خشک کھنکتی ہوئی مٹی سے خلق کیا، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان راندہ بہشت ہوا اور اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ نمبر 4، 3 قصے بیان ہوئے جن میں سے پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ حجر کے بعض اہم نکات، متقین کے دلوں میں سے اللہ نے ایک دوسرے کے لیے دشمنی ختم کر دی۔ روایت نے بیان کیا کہ یہ آیت امام علی علیہ السلام، حمزہ، جعفر، عقیل، ابو ذر، سلمان، عمار، مقداد، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور اصحاب بدر کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود ہلاک ہونے والوں میں سے قرار پائی۔ آیت نمبر 75 کے بارے میں متوسمین سے مراد حدیث معصومین علیہ السلام میں آیا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ اور پھر امام علی، امام حسن، امام حسین، علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی،
اور قائم آل محمد تک دیگر امام علیہ السلام ہیں۔ آیت نمبر 94 کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اللہ کو جس چیز کی اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا وہ قرآن اور اہل بیت کی فضیلت تھی۔ سورہ نحل میں توحید، رسالت، شہد کی مکھی کے متعلق امور کو بیان کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔